آج کی دنیا کائنات میں موجود تمام اجرام فلکی میں قوت ثقل یعنی گریوٹی کے وجود پر متفق ہے۔ اسی کی بدولت کائنات ایک منظم طریقے سے جاری و ساری۔ اصل میں چیزوں کا وزن ان کے قوت ثقل سے نتی ہے۔ زمین پر 60 کلو کا وزن رکھنے والا شخص چاند پر تولا جائے تو صرف 10 کلو کا ہوگا، کیونکہ وہاں کی قوت ثقل زمین کے مقابل کم ہے۔ ایسی قوت سمندروں، ندیوں کا بہاؤ اور تمام جانداروں کی نشو و نما کے لیے بنیادی ہے۔ انسان کافی تجسس اور تحقیق کے بعد کائنات کی قوت ثقل کو دریافت کر گیا۔ ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال قبل ارسطو نے کہا تھا کہ چیزیں اس لیے گر جاتی ہیں کیونکہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹتی ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں ہندوستانی ریاضی دان برہم گپتا نے بتایا تھا کہ زمین کی کوئی طاقت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بعد میں 16ویں اور 17ویں صدی میں گلیلیو نے پیسا ٹاور کے آس پاس تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ چیزیں گرتی ہیں اور ان میں ان کے حجم کا رول نہیں۔ اس کے بعد 1687 میں جب آئزاک نیوٹن نے درخت سے سیب گرتے دیکھا تو اس تجسس نے لا آف یونیورسل گریویٹیشن دنیا کو دیا۔ اس کے بنائے قانون نے اجرام فلکی کی حرکت کو سمجھنے میں دنیا کی مدد۔ اس کے بعد 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے نیوٹن کے اصولوں کی ایکسپلینیشن دے کر دنیا کو کائنات میں موجود اجرام فلکی بشمول زمین کی قوت ثقل کو نئے انداز میں سمجھا۔ قرآن مجید میں قوت ثقل کا براہ راست تذکرہ کہیں نہیں ملتا، لیکن مختلف صورتوں میں ایسے تذکرے واضح طور پر آتے ہیں جس میں اس قوت کا وجود عملی طور پر واضح ہے۔ سورہ مراسلات کی 25ویں اور 26ویں آیت میں اللہ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے زمین کو زندہ اور مردوں کے لیے سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ اس آیت میں لفظ خفتن کا استعمال ہوا ہے اور عربی میں اس کے لغوی معنی ہے ایک ایسی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہو، پکڑتی ہو یا بائنڈ کرتی ہو۔ بعض مفسرین کے لیے یہی تو قوت ثقل ہے۔ زمین کے حوالے سے ایسی قوتوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تذکرہ کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود اجرام فلکی کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں بیان کی گئی۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بجائے خود آسمانوں اور زمینوں کو تھامے رکھیں تاکہ ٹل نہ جائے، اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو انہیں تھام سکے۔ سورہ رعد میں آسمانوں کا وجود کسی ستون کے بغیر ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں سورج اور چاند کی بات کی گئی ہے جو اپنے مقررہ مدار میں مہو گردش ہیں، ایسے جیسے تیر رہے ہوں، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ چاند سورج سے مل جائے یا سورج چاند سے بغلگیر ہو۔ سائنس جاننے والے عالم جن کی نظر قرآن پر بھی ہے، ان کے مطابق قرآن مجید میں قوت ثقل کے بابرکت ہے کہ کائنات ایک منظم طریقے پر چل رہی ہے۔ سورہ رحمان کی 33ویں آیت میں اللہ جن اور انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور یعنی طاقت کے سوا تم نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ آیت کائنات کی ایک اور کہانی سے پردہ اٹھاتی ہے جس کا تذکرہ الگ سے کریں تو مناسب ہوگا۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔